नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारा टॉपिक है शाबान के ऊपर। तो आज शाबान की हकीकत और उसकी फ़जीलत हम जानेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा, ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन तरीक़े हमें सिखाए, मुख्तलिफ़ औक़ात में और मुख्तलिफ़ मौक़े पर की जाने वाली इबादत उसके बारे में भी वाज़ेह हिदायत किताब और सुन्नत के ज़रिए अता की है। दीन इस्लाम एक तरीक़े ज़िंदगी है, वे ऑफ़ लाइफ। ये वो तरीक़ा है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए भेजा है। इस तरीक़े को इस्तेमाल करने वाले, इस तरीक़े को बनाने वाले ख़ुद इंसान नहीं, ये तरीक़ा ये जो डिवाइस है अलग करने वाला ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। लिहाजा कोई भी काम इस्लाम के नाम पर करेंगे, दीन के नाम पर करेंगे, इस काम के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास वाज़ेह हिदायत हो, इंस्ट्रक्शंस हो, तालीमात हो, अल्लाह की तरफ से मौजूद हों, वाज़ेह दलाइल सामने हों। वाज़ेह दलाइल में दो बड़ी चीज़ें आती हैं, एक तो कुरान है, दूसरा हदीस है। कुरान के किसी भी काम के करने के लिए कुरान करीम से रहनुमाई हासिल हो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, किसी भी काम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह किया और उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया है, ये जानेंगे। कि शाबान में एक बाबरकत महीना है। इस महीने के बारे में कुरान और हदीस से क्या इरशादात मिलते हैं। इबादत की असल गर्ज़ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना है और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए हमें वही काम करना चाहिए जो उसको पसंद हो, क्योंकि अज्र और सवाब हमें अल्लाह की तरफ से चाहिए, किसी इंसान की तरफ से नहीं। जब हम माह शाबान के बारे में कुरान की तरफ रुजू करते हैं तो हमें कोई ख़ास आयत उसकी फ़जीलत की नहीं मिलती। मसलन एक अरबी आयत है, उसके तर्जुमा है कि रमज़ान की एक रात है, लैलतुल क़द्र के बारे में भी आता है कि लेकिन शाबान के बारे में कोई ऐसी आयत नहीं आती। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो चीज़ें मालूम होती है वो अहादीस से होती हैं। अहादीस में अहादीस में इस महीने की मख़सूस इबादत बताई गई है और वो रोज़ा है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको किसी महीने में सिवाय रमज़ान के इतने रोज़े रखते हुए नहीं देखा जिस कदर रोज़े आप शाबान में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने की फ़जीलत से गाफिल है, यानी कि शाबान का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि इस महीने में लोगों के आमाल अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाते हैं। मेरी चाहत यह है कि मेरे आमाल अल्लाह ताला के सामने रोज़े की हालत में पेश हों। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने पे दर पे रोज़े रखते हुए देखा, सिवाय शाबान और रमज़ान के नहीं देखा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया किस महीने के बाद रोज़ा रखना अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान में, रमज़ान की अज़मत के लिहाज से, रमज़ान की तैयारी के तौर पर। एक तरह से रमज़ान की तैयारी के तौर पर तैयारी भी हो जाती है और रोज़े भी हो जाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया कि किस महीने में सदक़ा करना अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमज़ान में। 15वीं शाबान को जाग कर नमाज़ें पढ़ना भी हदीस से साबित नहीं। 15वीं शाबान का रोज़ा 120 साल के रोज़े के बराबर है, ये भी गलत है। सही हदीस से मालूम होता है कि इस महीने में रोज़ों की फ़जीलत है। एक बाबरकत वाला महीना है, रमज़ान की इब्तिदा है, रमज़ान की तैयारी है। कसरत से नफीली रोज़े रखना चाहिए। 15 शाबान के बाद नफीली रोज़ों से भी रोका गया है, यानी कि
15 شعبان تک ہی آپ روزے رہ سکتے ہیں۔ جو آپ کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ رہ سکتے ہیں۔ پیر اور جمعرات کے روزے آپ اگر کنٹینیو رکھتے ہیں تو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور ایام بیس کے روزے جو ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو رکھے جاتے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں، تاکہ رمضان کے لیے تیاری ہو جائے، اور رمضان میں ہمیں کمزوری محسوس نہ ہو، اور رمضان کے روزے چھوٹنے کا اندیشہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور آیات میں جو عام طور پر اس رات کے بارے میں قرآن پاک سے کوٹ کی جاتی ہے وہ سورہ دخان کی آیات ہے۔ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں تمہارے رب کی طرف سے رحمت، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے، واقع معراج سے قبل نازل ہوئی۔ اس وقت 5 وقت نماز بھی فرض نہیں ہوئی تھی۔ روزے ویسے ہی 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ مکہ بھی بقی نام کا کوئی قبرستان نہ تھا، لہٰذا جو یہ بات مشہور کی گئی کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، اور جو صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ایک بہت بڑی روایت منسوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے پاس رات کے وقت گئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے مغفرت کی، تو اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آیت کی وضاحت ہے سورہ دخان میں۔ اس آیت کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ یہ 15 شعبان کے بارے میں ہے۔ سورہ دخان کی جو آیات ہے، یہ آیات ٹی وی پر 15 شعبان کو مختلف پروگرام کے شروع میں یہ آیات پڑھی جاتی ہے، اور لوگوں کو اس آیات کے ریفرنس سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ 15 شعبان ہیں، حالانکہ اس آیات کا نزول مکہ میں ہوا، مکہ میں معراج سے قبل۔ اس آیات میں جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اس مبارک رات میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن پاک کی ایک اور آیات سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیات ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، پھر وہ رات شعبان میں کیسی آئی؟ سورۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے۔ اس سورہ کی تفسیر کی جاتی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ لیلۃ القدر شعبان میں ہوتی ہے یا رمضان میں؟ رمضان کی کون سی رات ہوتی ہے؟ تاکید سے نہیں بتایا گیا، بس اتنا کہا کہ آخری عشرے کی رات ہے۔ اس کی تفسیر حدیث پاک سے ملتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ 2 شخص باہم جھگڑ رہے تھے۔ آپ نے ان کی صلح فرمائی، پھر فرمایا کہ میں ایک خیر کی بات بتانے نکلا تھا، مگر تم جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں وہ بات بتانا بھول گیا۔ صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بات یہ تھی کہ یہ وہ رات کب ہے، یعنی کہ میں یہ بتانے کو آ رہا تھا کہ لیلۃ القدر رات تو لیلۃ القدر کب ہے، لیکن تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ بات میں بھول گیا۔ رات تو مجھے یاد نہیں، بس اتنا یاد رہی کہ وہ برکت والی رات رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے ایک تھی۔ اب تم 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر، قدر یعنی کہ قدر و قیمت، تقدیر بھی ہے، اس کے معنی تقدیر کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں، نہ کہ 15 شعبان کی رات کو۔ سورہ دخان کی آیات 15 شعبان کے بارے میں نہیں ہے بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے، جس میں قرآن پاک بھی نازل ہوا اور جس میں لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں جو مختلف کام ہوتے ہیں اس کی حقیقت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شعبان برکت والا مہینہ ہے، لیکن اس کی واحد برکت یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میرا عمل اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو جب میں روزے سے ہوں۔ ہمارے یہاں 15 شعبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ اسلام میں جو اہم دین آتے ہیں قرآن پاک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتے ہیں۔
یوم الحج، یوم عرفہ جس کو کہتے ہیں، یوم تراوی جس میں حج کی ابتدا ہوتی ہے، یوم النحر جس دن قربانی ہوتی ہے، شہر رمضان جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیلۃ القدر جو رمضان کے آخری راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، عید الاضحیٰ، عید الفطر، یہ دو بڑی عیدیں ہیں۔ ایام 20 ہر مہینے کے چاند کی 13، 14، 15 ان کے جو دن ہیں اس میں روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اس کو ایام 20 اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کی راتیں بھی روشن ہوتی ہیں۔ یوم الجمعہ اس کی بھی فضیلت آئی ہے اور وہ سورہ بھی نازل ہے سورۃ جمعہ کے نام سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔